अस्सलाम वालेकुम। हमारे साथ मौजूद है ये भी गेस्ट मेरी किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, माशाल्लाह बहुत मशहूर पाकिस्तान की टिकटॉक गर्ल। अस्सलाम वालेकुम हरीम शाह, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताएं कैसी हैं आप? कराची कैसा लगा, सबसे पहले तो ये बताइए। आपकी तरह प्यारा, आपकी तरह खूबसूरत, आपकी तरह प्यारे थैंक प्यारे यू। लोग मिले, बहुत मजा आया माशाल्लाह। अच्छा, अब मजीद कितना कयाम करेंगे कराची में और दोबारा कब आने का इरादा है? मैं आती रहती हूँ, मतलब क्योंकि अभी तो कोविड था, कोविड की वजह से थोड़ा मतलब लेट मेरा आना हुआ। बट हर मंथ बाद 2 मंथ बाद, मंथ में ऐसे भी होता है कि 2 मरतबा 3 मरतबा मतलब आना जाना लगा रहता है मेरा। मैं कराची बहुत बहुत दफा आती हूँ, लाइक, और बहुत बार आई हूँ, मुतअद्दिद बार आई हूँ, और आना जाना लगा रहता जी, आना चाहिए बिल्कुल कराची की बेहतरीन शहर। अच्छा, कहना ये है कि कराची तो अच्छा लगा, कराची वाले भी अच्छे लगे। फारूक सत्तार साहब भी माशाल्लाह कराची वाले ही हैं, कराची की शनाख्त है। कैसे लगे फारूक सत्तार साहब आपको? है। सब अच्छे हैं। इंसान खुद अच्छा हो तो सब अच्छे ही लगते हैं। अच्छी पर्सनैलिटी है, अच्छे इंसान है, बस यही कहूँगी इनके बारे में। अच्छा, आपकी उनके साथ जो मुलाकात रही उसके खासे चर्चे रहे और आपने बताया कि उन्होंने आपका नाम नॉटी गर्ल के नाम से अपने कॉन्टैक्ट जी लिस्ट में सेव किया हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। जी तो बिल्कुल। आपने उन्होंने आपको बताया था या आपने उनसे पूछा था? मैं अपनी फ्रेंड्स के हमरा मिली थी, और हम मेरी फ्रेंड उनके साथ बैठी हुई थी सोफे पे, जिस पे वो बैठे हुए थे, और सामने चेयर पे मैं बैठी हुई थी। तो वो मेरी फ्रेंड को बकायदा दिखा रहे थे कि ये बहुत शरारती करते हैं, तो देखिए इसका नाम भी मैंने नॉटी गर्ल से सेव किया, और तो उन्होंने खुद इस बात को दिखाया था, शो किया था। अच्छा, आपकी क्या शरारत उनको ऐसी बड़ी मजे की लगी कि आपका नाम ही उन्होंने नॉटी गर्ल के नाम से कॉन्टैक्ट लिस्ट में आई डोंट सेव? नो कि उन्होंने ये तो उनकी अपनी परसेप्शन है। अब मुझे तो उन्होंने जितना बताया, किसी के फोन का तो नहीं पता होता कि उसमें किस नाम से, तो उन्होंने इस बात को खुद बताया था, और मेरी फ्रेंड को बकायदा तौर पे उन्होंने दिखाया था। तो अब ये उनकी अपनी परसेप्शन है कि किस नजरियात को उन्होंने मद्देनजर रखते हुए मेरा नाम नोटी गर्ल से सेव किया। उन्होंने जितना मुझे बताया कि आप बहुत शरारती शरारतें करती हैं, बस आप। अच्छा, आप माशाल्लाह नेशनल नेशनल असेंबली जाती रही हैं, पार्लियामेंट लार्जेस्ट में भी जाती रही हैं। तो सिंध असेंबली जाने का इत्तेफाक नहीं हुआ आपका? काफी दिनों से कराची में है, आती जाती रहती हैं, कभी सिंध असेंबली जाने का इत्तेफाक हुआ? जी, मैं सिंध असेंबली गई थी। मैं बिलावल हाउस, सिंध असेंबली, हर जगह मेरा जाने का, कराची में भी इत्तेफाक हुआ है, और मैं गई हूँ। अभी कोविड है, कोविड की वजह से नहीं, लेकिन फ्यू मंथ अगो मैं गई थी, हुआ है मेरा अच्छा, इत्तेफाक। जबरदस्त। उसके साथ ये पूछना था कि अभी हुकूमत पाकिस्तान टिकटॉक पे पाबंदी लगाने के हवाले से बातें चीजें चल रही है कुछ, तो आपके कानों तक भी आई होंगी। आपको ये डिसीजन कैसा लग रहा है? ये मुनासिब इकदाम है हुकूमत का टिकटॉक का हुकूमत हुकूमत चलाने ने के लिए? देखिए, हुकूमत ने अगर एक डिसीजन लिया तो कुछ चीजों को मद्देनजर रखते हुए ही लिया होगा। क्योंकि कोई भी ऐप है, जब उस पे हम हद से ज्यादा कोई भी बेहयाई या बुराई या इस तरह की क्रिमिनल एक्टिविटीज या क्रिमिनल एक्ट करते हैं, तो फिर हुकूमत को मजबूर होकर के जो है तो करना पड़ता है। तो हुकूमत ने जो भी फैसला किया, मेरे ख्याल में हमारे मफाद के लिए किए, पाकिस्तान के मफाद के लिए किए। कुछ मेंटली सिक लोग हैं जिनको जिन पे पाबंदी लगती है तो तब जाके बाज आते हैं। ये हमारी एजुकेशन का भी मसला है। हम तो एक इतना अनएजुकेटेड है कि अनएजुकेटेड होने की वजह से के, और एजुकेशन की मतलब से दूर होने की वजह से हम जो है तो ऐसी हरकत और सकनात करते हैं किसी भी ऐप पे आके, जो कि मतलब जेब नहीं देती, जो पाकिस्तान की बदनामी का भी सबब बनती है, और जिनकी वजह से दूसरे भी मुतासर होते हैं। तो चंद एक लोग ऐसे हैं। तो मेरे ख्याल में अगर पाबंदी लगाई भी जाए तो उनको कोई और ऐप मिल जाएगा। बल्कि बेस्ट ये है कि पाकिस्तान में तालीम को आम किया जाए, पाकिस्तान में ऐसे मतलब इदारे खोले जाएं, और स्पेशली जो हमारे वालिदैन हैं, हमारे पेरेंट्स हैं, उनको हमारी तरबियत अच्छे से करनी चाहिए कि हम किस चीज का भी यूटिलाइज गलत ना करें, हर चीज को यूज करें तो मतलब एतदाल में रखें। हरीम, आपने बहुत खूबसूरत बात की, बहुत बैलेंस बात की माशाल्लाह। और आप एक सोशल मीडिया का एक बड़ा नुमाया सितारा हैं, स्टार हैं, ठीक है? तो आप इस बात को टिकटॉक के थ्रू या सोशल मीडिया या किसी भी प्लेटफॉर्म के थ्रू अगर इसको स्प्रेड करेंगे, इसको वायरल करेंगी, तो मुझे यकीन है कि आपके जो फॉलोवर्स हैं, जो आपके चाहने वाले हैं, वो इसको फॉलो करेंगे।
تو کوئی ہے آپ کو مستقبل قریب میں اس قسم کے پازیٹیو میسیجز دینے کا ارادہ؟ بالکل میں یہی میسج دوں گی کہ ہم آج کل مطلب اس حد تک مینٹلی سک ہو چکے ہیں کہ ہمیں اچھائی برائی میں تمیز ہی نہیں رہی، ہمیں بڑوں چھوٹوں کی کوئی لحاظ ہی نہیں رہا. تو ہمیں مطلب یہی ہے کہ ہم کوئی بھی چیز ہے ہم اس کو اعتدال میں رہ کے وہ کریں، اپنی حدود و قیود میں رہ کے مطلب ایک چیز کا استعمال کریں، کیونکہ کسی چیز کی زیادتی بھی بہت بری ہوتی ہے، وہ بھی انسان کے لیے اچھی نہیں ہوتی. تو انسان کو مطلب اپنی حد میں رہنا چاہیے. تو میں یہی کہوں گی کہ ہمیں ایجوکیشن کی بہت سخت ضرورت ہے، ہمیں ایجوکیٹ کیا جائے. ہمارے پاکستان میں ایسے ادارے کھولے جائیں کہ جتنے بھی ان ایجوکیٹڈ لوگ ہیں یا جو بھی کوئی تنظیم ایسی ہونی چاہیے جو پاکستان میں کام کرے اور ہمارا پاکستان ترقی کی راہوں پہ گامزن ہو، اور انشاءاللہ ضرور ہوگا. ٹھیک ہے. آپ ماشاء اللہ اتنی خوبصورت ہیں، اتنی پیاری ہیں، ماشاء اللہ پڑھی لکھی بھی ہیں. آپ نے بتایا تھا کہ آپ نے ایم اے انگلش ماشاء اللہ کر چکی ہیں یا کر رہی ہیں. تو میں ایم فل کی اسٹوڈنٹ ہوں، کمپیریٹیو ریلیجن اور ہسٹری میرے میجر سبجیکٹ ہیں. ماشاء اللہ زبردست. تو اور اس کے ساتھ آپ ٹک ٹاک اسٹارٹ نہیں، تو اتنی خوبصورت اور اتنی پیاری لڑکی کا اکثر لوگ دل بھی دکھا دیتے ہیں. بہت سی جگہوں پہ بہت سے آپ کے ویڈیوز وائرل ہوتے ہیں، آپ دیکھتی ہوں گی، آپ کا دل بھی دکھتا ہوگا. اس وقت پہ آپ کو ڈپریشن بھی آتا ہوگا، اور آج کل ڈپریشن ایک بڑا مطلب ایک بڑا بہت ذکر ہو رہا ہے اس چیز کا. تو آپ جب ڈپریس ہوتی ہیں تو اس کو اپنا کیسے ریلیز کرتی ہیں اپنے ڈپریشن کو؟ اور الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ ہیں وہ کیا بولتی؟ بالکل انسان کی لائف میں اپس اینڈ ڈاؤن آتے ہیں، یا چاہنے والے ہوتے ہیں وہاں پہ آپ کو مطلب ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو آپ کو کا دل ضرور دکھا رہے ہوتے ہیں، آپ پہ کمنٹس پاس کر رہے ہوتے ہیں، آپ کو آگے نہیں بڑھنے دیتے، آپ کی راہ میں حائل ہو رہی ہوتے ہیں، رکاوٹ بن رہے ہوتے ہیں. لیکن الحمدللہ میں اتنی اسٹرانگ ہوں کہ مجھے لوگوں کو فیس کرنا آتا ہے، مجھے پتہ ہے میں خود کیا ہوں. جب انسان خود اپنے آپ کو اینالائز کرتے آبزرو کرتے، اس سے پتہ ہوتا ہے کہ وہ کیا ہے، وہ اپنے آپ کو جج کرتے ہیں. میں لوگوں کے بارے میں ججمنٹل نہیں ہوں، میں اپنے آپ کو جج کرتی ہوں، میں اپنے آپ کو آبزرو کرتی ہوں. مجھے پتہ ہے کہ میں کیا ہوں، تو مجھے لوگوں کی باتوں سے فرق نہیں پڑتا. الحمدللہ میں مینٹلی اسٹرانگ ہوں، الحمدللہ میں اس حد تک اسٹرانگ ہوں کہ میں کیا کر رہی ہوں، اگر کچھ غلط ہے تو مجھے لگے کہ یہ غلط ہے، کیونکہ ہر انسان کے اندر ایک ضمیر ہوتے ہے، اور ہر انسان کا ضمیر اسے بتا رہا ہوتا ہے کیا رائٹ ہے اور کیا رانگ ہے. تو لوگ یہاں کوئی کسی کو جینے نہیں دیتا. تو اگر ہم لوگوں کی باتوں پہ کان دھڑیں گے یا لوگوں کی باتوں کو وہ کریں گے تو پھر دنیا کسی حال میں خوش نہیں رہنے دیتی. بہتر یہی ہے کہ انسان اپنے آپ کو جج کرے، اپنے آپ کو دیکھے، اپنے آپ کو اینالائز کرے، آبزرو کرے، اور اپنے ڈیسیجن خود لے اور اپنے اس میں دیکھے. تو میں لوگوں کی باتوں پہ نہ مائنڈ کرتی ہوں نہ کچھ. ہر ایک کی اپنی رائے ہوتی ہے، ہر کوئی اپنی سوچ کے اکارڈنگلی بات کرتے ہیں. مطلب انسان کی سوچ جو ہوتی ہے اس کی پرسنالٹی کی عکاسی کر رہی ہوتی ہے. تو جو چیپ لوگ ہوتے ہیں وہ چیپ باتیں کریں گے، جو ویل ایجوکیٹڈ ہوں گے وہ ویل ایجوکیٹڈ ہوں گے، کیونکہ اسلام بھی ہمیں کہتا ہے کہ جاہلین سے گریز کریں، کسی جاہل سے واسطہ پڑے تو قالوا سلاما، سلام سے آگے کوئی بات ہی نہ کرے. تو جو جاہلین ہے، یہ جو اس طرح کے لوگ ہیں، تو ان سے میں واسطہ ہی نہیں رکھتی، نہ ان کی باتوں میں کان دھرتی ہوں، نہ ان کی باتوں کو میں اتنی امپورٹنس دیتی ہوں کہ میں ان کی وجہ سے ڈپریشن کا شکار ہوں یا ان کی وجہ سے میری ہیلتھ پہ کوئی افیکٹ ہو. تو ایسے لوگوں کی باتوں پہ میں کوئی مطلب میرے اوپر اثر انداز نہیں ہوتی. الحمدللہ. اور آپ اپنے چاہنے والوں کو بھی یہ کہیں گے کہ ٹینشن نہیں لینی ہے ایسے لوگوں کی باتوں پہ. ٹینشن لینا کسی بھی چیز کا حال نہیں ہے. آپ بالکل ٹینشن نہ لیں، اور اسپیشلی لوگوں کی وجہ سے ٹینشن نہ لیں. آپ اخلاصی نیت کے ساتھ کوئی بھی کام کریں تو اللہ آپ کو کامیابی دے گا، اور آپ کی لک آپ کے ساتھ ہوگی، آپ کی قسمت آپ کے ساتھ ہوگی. دعا کریں کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود دعاؤں کو قبول کرتے ہیں، اور اللہ سے جو مانگیں گے اللہ وہ ہمیں ضرور دے گا. تو باقی لوگ نہ کسی سے کچھ چھین سکتے ہیں، نہ لے سکتے ہیں، نہ دے سکتے ہیں. تو دوسروں کو رسپیکٹ ضرور کرنی چاہیے. تو میری بھی یہی ہے کہ میں نے سب کی رسپیکٹ کرنی ہے، اور بس یہی ضروری ہے کہ دوسروں کو اچھا، آپ ماشاء اللہ ایک خواتین امپاورڈ لیڈی، ماشاء اللہ ایک زبردست آپ چھائی ہوئی ہیں ماشاء اللہ سے سوشل میڈیا پہ تو خاص طور پہ. مگر ہمارے معاشرے میں ایک یہ چیز ہے، جہاں لڑکی کوئی مشہور ہوتی ہے اس کی فوراً کردار کشی کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس کو فوراً کسی نہ کسی بد تہذیبی کے الزامات سے لگا دیتے ہیں. آپ اس میں کیا کہیں گے؟ یہ ہماری سوسائٹی میں یہ سوچ کب ختم ہو گیا؟ جہاں پہ بات بہتان کی ہو، کردار کشی کی ہو، الزامات کی ہو، تو وہ ہر دور میں ہی ہوا ہے. ہم تو پھر بہت حقیر سے لوگ ہیں. اگر پرانے دور میں عظیم عورتوں کو دیکھا جائے تو ان پہ بھی بہت سارے الزامات لگے ہیں، ان کی بھی کریکٹر ایسیسینیشن کی گئی ہے. تو میرے خیال میں آپ یہ تو اسلام بھی آپ کو اجازت نہیں دیتا. ہم مسلمان ہیں، اگر بینگ مسلم ہم اس چیز کو دیکھیں
تو ہم اگر اسلام کو دیکھیں کہ ہمارا اسلام تو ہمیں اس بات کی بالکل بھی وہ نہیں دیتا کہ کسی کے عیبوں کو ٹٹولیں یا کسی کے عیبوں کو وہ کریں، بلکہ اسلام تو یہی کہتے ہیں کہ عیب دیکھو بھی تو پردہ ڈالو، عیب دیکھو بھی تو دوسروں میں ڈسکس نہ کرو۔ یہاں پہ غیبت اور ان چیزوں کو ہم دیکھیں کہ ان کا کتنا بڑا گناہ ہے، یہ وہ لوگ کرتے ہیں جن کے پاس کچھ اور کرنے کو نہیں ہوتا، یہ وہ لوگ کرتے ہیں جو وہی باتیں مینٹلی سک ہوتے ہیں اور جن کی اپنی لائف میں کچھ نہیں ہوتا دوسروں کی کردار کشی کے علاوہ۔ تو ایک عورت کو رسپیکٹ دینی چاہیے، ایک مطلب عورت کے مقام کو سمجھنا چاہیے، تو کسی کے کریکٹر اچھا حبیب، آپ سے بس آخری سوال یہ کہ ٹک ٹاک کی وجہ سے بہت سے نوجوانوں نے اپنی جان بھی دے دی ہے، آپ کیا مطلب میسج دیں گی؟ انسانی جان بہت قیمتی ہے، خودکشی اسلام میں حرام ہے، اور انسانی جان کا تحفظ بہت ضروری ہے۔ اگر ہم اپنے آپ کو اذیت نہیں دیکھ سکتے، ہم اپنے آپ کو تکلیف میں مبتلا نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ ہمارا فرض ہے خود کو پروٹیکٹ کرنا اور اپنی جان کی حفاظت کرنی، یہ ہمارا فرض ہے۔ اور جو لوگ، میں کہتی ہوں کہ اگر آپ لوگ اعتدال میں رہ کے کام کرو گے تو آپ مطلب ٹھیک جاؤ گے۔ اگر کوئی بھی اپنی ایکسٹریم پہ جائے گا یا ایکسٹریم لیول پہ جا کے کوئی کام کرے گا تو مطلب وہ اپنی حدود جب کراس کرے گا تو اس کو کوئی نہ کوئی جو ہے تو نقصان ہوگا۔ تو ایسے لوگ جو مطلب اس طرح کی، تو دیکھیں ان کی وجہ سے ان کے والدین، ان کے رشتہ دار، بہت سارے لوگ جو ہیں تو لوگوں کو مصیبت کا سامنا کرنا پڑتے ہیں۔ تو میرے خیال میں ہمیں کیئر لیس نہیں ہونا چاہیے، ہمیں ہر چیز کو اعتدال میں رہ کے کرنا چاہیے، میانہ روی اختیار کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، بطور پاکستانی آپ کو فیوچر میں کیا ترقی کے لیے یا پاکستان کی وہی فلاح و بہبود کے حوالے سے، چاہے وہ ایجوکیشن کی ہو، جیسے سماجی معاملات ہوں، آپ کا بطور پاکستانی فیوچر میں کیا ارادہ ہے؟ انشاءاللہ میں بھی کچھ ایسا کروں گی، وہ کہتے ہیں دیٹ آئی ناٹ could I for a great cause، وہ کبھی نہیں مرتا جو ایک عظیم مقصد لے کے مر جاتے۔ تو میں ایسے کچھ کام ضرور کروں گی جو میرے لیے صدقہ جاریہ بنے اور اخلاص نیت کے ساتھ کروں گی، ان میں کسی قسم کی کوئی ریاکاری نہیں ہوگی، کیونکہ ریاکاری کو اللہ تعالیٰ بھی پسند نہیں کرتے۔ بس آپ سب دعا کریں میرے لیے استقامت کی اور ڈٹرمنیشن کی۔ تھینک یو سو مچ۔ تھینک یو سو مچ حریم۔